نکاح کے بعد بیوی کے نام کے ساتھ شوہر کا نام لگے گا یا لڑکی کے والد کا؟ میں نے علماء سے سن شادی کے بعد بھی لڑکی کے نام کے ساتھ اس کے والد کا نام لگے گا. نسب تو تبدیل کرنا جائز نہیں ہے, شوہر کا نام بھی لگا سکتے ہیں, والد کا بھی, لیکن میرا خیال یہ ہے کہ چونکہ نسب باپ سے چلتا ہے, جائز ناجائز کی بات نہیں, جائز دونوں ہیں. نسب باپ سے چلتا ہے تو باپ کا نام ہی لگنا چاہیے, کیونکہ صحابہ میں باپ ہی کے زیادہ تر ایسا ہی ہوتا تھا, بنت فلان, ٹھیک ہے نا, یعنی جو نام کا حصہ باپ کا نام کا حصہ ہوتا ہے. باقی تعریف کے لیے بھی کہتے تھے فلاں کی زوجہ, صحیح ہے نا. جب نبی کے پاس ایک خاتون آئی, نبی نے پوچھا صحابی سے کون آئی, انہوں نے فرمایا عبداللہ بن مسعود کی زوجہ. تو انٹروڈکشن کے لیے تو یہ ہونا چاہیے میاں کا نام, فلاں کی وائف ملنے کے لیے آئی ہیں. اس سے آدمی سوچتا ہے ملنے کے قابل ہیں یا ملنا چاہیے کہ نہیں, کیونکہ شادی کے بعد عورت کا تعارف کس سے ہوتا ہے؟ میاں سے ہوتا ہے. لیکن نسب کس کے, قوم کہاں سے چلے گی؟ باپ سے. تو نام کا جو جزو ہے نا وہ باپ کا نام ہونا چاہیے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ نام کا حصہ کون ہونا چاہیے؟ جیسے میرا نام ہے نا طارق مسعود, تو طارق میرا نام تھا, مسعود میرے ابا کا نام تھا. تو ایسے ہی کوئی خاتون ہو تو اس کے ساتھ بھی نام کا جو جزو ہے وہ باپ کا نام ہونا چاہیے. تو شکر ہے میں خاتون نہیں ہوں, اگر ہوتی اللہ نہ کرے تو بھی اپنے نام کے ساتھ کیا لگاتی؟ ابا کا نام, نام کا جزو. باقی تعارف میں بھائی فلاں کی زوجہ. تو اس طرح سے ہونا چاہیے. باقی یہ کہ نادرہ کی میرا خیال ہے ریکوائرمنٹ بھی ہے شوہر کا نام ساتھ میں لگانا. کچھ چیزیں انگریزوں سے آئی ہیں. انگریزوں میں ابا کی تو کوئی ویلیو, ابا کا پتہ ہی مشکل سے چلتا ہے. میاں کا کاغذ میں لکھا ہوا ہے, شادی ہوئی تھی تو پتہ چلا تھا. تو تھوڑے سے اس سے بھی مسائل کھڑے ہوتے ہیں. اگر فرض نماز بیٹھ کر پڑھ لی, انگریزوں میں تو کاسٹ ہی چینج ہو جاتی ہے. جیسے پٹھان کی شادی, خان کی شادی ہوئی نا کہیں ارائی سے, تو وہ وائف, شوہر کا جو خاندان ہے وہ وائف کو دیتے ہیں. حالانکہ خاندان تو بہرحال کہاں سے چلتا ہے بھائی؟ شوہر اگر سید نہیں ہے, بیوی سید ہے, تو بیوی پھر بھی سید رہے گی چاہے وہ غیر سید میں شادی کرے, کیونکہ باپ کیا تھا؟ سید تھا نا. تو نسب کہاں سے چلتا ہے بھائی؟ باپ سے, کیونکہ بلڈ تو وہ ہے نا. اگر فرض نماز پڑھ بیٹھ, ہاں شریعت نے پھر میاں کو یہ پروٹوکول دیا کہ اولاد جو ہوگی اس عورت سے وہ تمہاری طرف منسوب ہوگی, ماں کی طرف منسوب. بولو نا بھائی, تو شوہر کہہ سکتا ہے نا میں پھر کس کام کا, سارے تو ابا کو بنا دیا, میں بھائی تمہارے اولاد ہوگی تو وہ تمہاری طرف منسوب ہوگی. صحیح ہے نا. امین صاحب گجرات سے, میں نے اپنی وائف کے نام کے ساتھ اس کے والد کا نام ہٹا کر اپنا نام لگا دیا ہے. اس وقت مجھے پتا نہیں تھا کہ یہ کرنا ٹھیک نہیں ہے. اب سب ڈاکومنٹس میں اس کے نام کے ساتھ میرا نام ہے, تو کیا مجھے سب ڈاکومنٹس چینج کروانے ہوں گے؟ اس میں بہت مشکل ہوگی, اور کیا اس کا گناہ مجھ پر ہوگا؟ کوئی گناہ نہیں ہے اس میں. گناہ جب ہوتا ہے جب ولدیت ہی چینج کر دی جاتی. ولدیت کے خانے میں ڈاکومنٹس میں تو ابا ہی کا نام ہوگا نا. تو آپ نے اپنا نام جو لگوا دیا تو ایز اے شوہر لگوایا ہے. لیکن بہرحال شریعت کا مزاج یہی ہے کہ لڑکی کے ساتھ ہمیشہ اس کے باپ کا نام ہی ہونا چاہیے, کیونکہ نسب باپ کے نام سے چلتا ہے. تو لیکن کوئی گناہ کا کام نہیں کیا آپ نے. البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ جو خواتین شادی کے بعد اپنے ابا کا نام ہٹا کے ہسبینڈ کا نام لگاتی ہیں, تو ان کے پرانے جو ڈاکومنٹس ہیں نا, جو ایجوکیشن کے, انٹر میٹرک ویٹرک کے, وہ باہر پھر ایکسیپٹیبل نہیں ہوتے. وہ کہتے ہیں اس میں نام کچھ اور ہے, باہر نام کچھ اور ہے. تو نادرہ میں اس میں بڑی پیچیدگیاں ہو جاتی ہیں. تو اس لیے شریعت کے میں جائز ہے, شوہر کا نام بھی لگا سکتے ہیں, لیکن مزاج کے زیادہ قریب یہی ہے کہ ابا کا نام لگا رہے. اور دوسرا یہ کہ ڈاکومنٹیشن میں پھر آگے مشکلات کھڑی ہو سکتی ہیں. تو اس لیے شناختی کارڈ میں جیسے ابا کا نام تھا لڑکی کے ابا کا, تو وہ پھر ہمیشہ وہی نام رہے. ہاں شوہر کے خانے میں آپ اپنا نام ڈالیں گے, ظاہر ہے. وہ ایام 20 کے روزے کب سے کب تک رکھے جاتے ہیں, تفصیل سے بتا دیں. ایام 20 کے روزے چاند کی 13, 14 اور 15 تاریخ کو رکھنا افضل ہے. اگر کسی نے 13 کو نہیں رکھا تو 14, 15, 16 بھی رکھ سکتا ہے. اگر 14 کو نہیں رکھا تو 15, 16, 17 بھی رکھ سکتا ہے وہ. تو لیکن افضل یہی ہے کہ 13, 14 اور 15.